یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ اب شعیب علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بنی اسرائیل والی اولاد نہیں، ایک اور ان کی بیوی تھی، قطورہ ان کا نام تھا، ان کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور قوم لوط کی تباہی کے بعد کا زمانہ ہے۔ قوم لوط کی تباہی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، کیونکہ وہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام۔ یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں۔ دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو ماپنے کے لیے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصل آباد میں، وہ جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے، لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر، گزوں کے اندر، کہ اتنی لمبائی ہے اس کی۔ اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے، یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا، یہ غلط العام ہے، ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو، وہ 1 کلو دودھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ گاڑھا ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اگر وہ خالص دودھ ہے تو، بال نہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا۔ تو 1 لیٹر پانی اور 1 لیٹر 1 کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں۔ جو میئرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا وہ پانی کو کیا ہوا ہے۔ 1 کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے وہ 1 لیٹر کہلاتی ہے۔ اب پانی کو بنیاد بنا کے اسپیسیفک گریویٹیز چیزوں کی رکھی ہوئی ہیں، سونے کی 19.3 ہے، یعنی وہ پانی سے 19 گنا زیادہ وزنی ہے۔ تو پانی اور دودھ یہ آلموسٹ قریب قریب ہے، کیونکہ دودھ 90% پانی ہوتا ہے۔ تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں، تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے۔ تولنے والی چیزیں، چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر، فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے، چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تعداد میں، تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں۔ اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھئی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھیں نا وہ ساری جمع کر کے ادھر آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئی ہوئی ہیں۔ اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اور جو اگلی
उम्मतें थी जो बुराइयां करती थी ना, वो सारी इन्होंने मुस्तार ली हुई हैं। वो सारी बुराइयां जो अलग अलग इस उम्मत में आ चुकी हैं। तो मत कभी करो नाप और तौल में, इन्नी अराकुम बिखैर, मैं देखता हूं कि तुम बड़े खुशी खुशी खुशहाल हो। व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, जबकि मैं हर वक्त डरता रहता हूं इस बात से कि अजाब ना आ जाए तुम पर ऐसा कि जो उस दिन तुम्हें घेर लेगा। ये बड़ी कांटे की बात है। अकल ना हुए थे मौजे ही मौजा। आप देखें हज़रत शैफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें बड़ा खुशहाल देख रहा हूं, बड़े खुश खुश फिर रहे हो और मुझे फिक्र लगी हुई है कि मंडे जाओगे तुसी। यहां पे भी जो आपको ये बड़े खुश खुश नजर आ रहे हैं ना, और लोग भी बड़ी मिसालें देते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, नमाज एक नहीं पढ़नी, माँ बाप के साथ उसने सलूक नहीं करना, बीवी बच्चों के साथ कुत्ते बने हुए हैं, भाई लोगों को मिलते हैं और हर वक्त हंसमुख नजर आते हैं वो, और लोग कहते हैं जनाब बड़े ही खुशहाल हैं जी, पैसा भी है, सब कुछ है। तो वो दुनियावी तौर पे तो ठीक है, अल्लाह के हुजूर फैंटी लगने वाली है। तो ये जो बज़ाहिर खुशहाली आपको किसी की नजर आ रही है, या कोई शख्स अपने आप को खुशहाल समझ रहा है, तो वो अपना एनालिसिस करे कि वो खुदा के मामले में भी क्या सीरियस है कि नहीं। अगर वहां सीरियस है तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं है। आपको ये सारे खुश लोग नजर आ रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन इन्होंने अपनी आखिरत के अजाब के असबाब किए हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो अकल ना हुए थे मौजे ही मौजा जो उनकी कौम कर रही थी, और शुएब अलैहिस्सलाम को अकल थी, तो उन्होंने कहा व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, जबकि मुझे तो खौफ लगा हुआ है कि तुम पर अजाब आ जाएगा उस दिन जो कि घेर लेगा तुम्हें। व या कौमी औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और है मेरी कौम पूरा करके नाप और तौल दिया करो इंसाफ के साथ। वला तबखसुन नास अशियाअहुम, और लोगों को चीजें घटा कर ना दिया करो, पैसे पूरे लेते हो तो चीज पूरी दो। यहां पे भी हम अक्सर ये फ्रूट बेचने वालों से भी कहते हैं कि भाई आपको अगर 200 रुपए किलो आम वारे में नहीं है तो आप 300 रुपए किलो रेट कर दो, लेकिन 200 का रेट लगाकर किलो में भी एक या दो आम तुम खराब डाल दो तो हमें वो तो 300 के ही पड़ गए ना, क्योंकि वो तो खराब हो गए, तो पूरा किलो तो नहीं निकला। तो बेहतर है कि भाई तुम 300 ले लो, लेकिन एक एक दाना हमें छांट के दो, कीमत अपनी मर्जी की लगाओ, और फिर जो तुम तय करते हो ना फिर उस एतबार से दो। क्योंकि अगर कोई शख्स मार्केट से चीज लेने गया फ्रूट, तो वो इसलिए तो नहीं गया कि वो उनसे ये कह रहा है कि भाई मैंने 1 किलो आम लेने हैं जिसमें से पाव खराब हो और 3 पाव सही वाले, और एक पाव खराब दे देना, उसका मैं मिल्क शेक बना दूंगा। तो वो जो खराब वाले आम का जो आपने मिल्क शेक बनाना है वो तो भाई 200 रुपए किलो नहीं होगा, वो तो फिर 100 रुपए किलो बिकेगा, सस्ता बिकेगा, और वो अलग से शेक बनाने वाले ले जाते हैं दुकानदारों से। तो फिर वो वाला रेट लगाओ ना। जब तुम रेट लगा रहे हो सही आम का और उसमें भी दागी डाल देते हो तो ये तो ज्यादती वाली बात है। तो इंसाफ के साथ तोलो और लोगों को चीजें घटा कर ना दो। एक तरीका यह भी है कि आप चीज तो सही दे रहे हैं लेकिन आपने अपना मापने या तोलने का इंस्ट्रूमेंट खराब रखा हुआ है। जिस तरह के अक्सर जो पेट्रोल पंप है, आप अगर 1 लीटर पैमाने के अंदर उनसे 1 लीटर पेट्रोल लें तो वो 1 लीटर पूरा नहीं होता, क्योंकि इस तरह का तो हम तजुर्बा हमने नहीं किया होता। आप करके देख लें, अगर कोई इस तरह की चेकिंग वाला बंदा आ जाए तो फिर उन्होंने एक पंप ऐसा रखा होता है जिसमें वो पूरी वाली तोल होती है जो अक्सर बंद पड़ा होता है। कहते हैं तुसी उथों जाके भरवा लो, जिससे कोई और नहीं भरवाता, वो इसलिए कि उन्हें पता होता है। आप तजुर्बा करके देख लें, आप पूरा लीटर वाला इंस्ट्रूमेंट लें जिसके ऊपर निशान बना, और आप पेट्रोल पंप वाले से कहें कि ये मैं लीटर का इंस्ट्रूमेंट लेके आऊं, इसमें जरा मुझे 1 लीटर डाल के दो। अव्वल तो इतनी बात करने से आपको वो आगे से जिस तरीके से डील करेगा आपको पता चल जाएगा। और अगर वो देने में कामयाब हो गया तो वो आपको उस पेट्रोल पंप के उस वाले स्टैंड से नहीं दे रहा होगा जहां से वो बाकियों को दे रहा है। उसके लिए उन्होंने अगर 5 लगाए हुए यूनिट तो वो 1 यूनिट आपको बंद पड़ा होगा, कहेगा उथू जाके भरवा लो। अगर उसे ये हुआ कि ये कोई चेकिंग के लिए आए हैं या कोई गवर्नमेंट की तरफ से इदारे के लोग हैं, ये काम ये करते हैं। तो कम करके देना ये भी बेईमानी है, और पैसे पूरे लेकर खराब चीज देना ये भी बेईमानी है।
دیکھیں یہ لوگ تو کم دیتے تھے نا, ہماری قوم تو ایک ہاتھ آگے بڑھ چکی ہے کہ کم کیا دینا ہے, خراب دینا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. بقیت اللہ خیر لکم, جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو, ایماندار ہو. وما انا علیکم بحفیظ, اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. مراد یہ کہ میرا کام صرف تمہیں بتانا ہے, بتانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, تم عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے, نہیں عمل کرو گے تو اس کے بعد میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا. قالوا یا شعیب, انہوں نے کہا اے شعیب. اب وہی مینٹالٹی جو آج کل بھی ہے لوگوں کی. اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کی عبادت جو کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. اچھا بات دیکھیں ان سے یہ ہو رہی ہے کہ یار ناپ تول میں کمی نہ کرو اور بس ٹور پہنے. یہاں بھی آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ ایک اللہ سے دعا مانگو, اللہ ہی حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے. یہ 2-4 منٹ بات کرنا کہتے ہیں تسی ولیاں نہیں منتے اور بس ٹور پہنتے رہے. بھائی بات اللہ کی ہو رہی ہے, جا رہے اور پاسے ہو. اور پھر دیکھیں جذباتی رویے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے تو اس کے خلاف, اور تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے. ادھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا اے دینداری ہے تیری, داڑھی رکھ کے تو جڑا ہے ان ساڑھے بڑے غلط ہو گئے نا. سیم وہی چیز تو پیغمبروں کے ساتھ بھی. کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا ہم تصرف نہ کریں اپنے ہی مال کے اندر. جو یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا تو اپنی قبر ہی جانا ہے, میں اپنی قبر, میں مال لے کے آیا ہوں, میری مرضی, میں ایسے کم ناپ تول کے بھیجوں یا پورا بھیجوں, تیرا کیا لینا دینا اس معاملے میں. جب اس کا مالک میں ہوں تو میری مرضی چلے گی. لیکن یہ تو آپ اگر اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کسی کا حق مار رہے ہو. انک لانت الحلیم الرشید, اور کہا کہ تم تو بڑے شریف النفس قسم کے انسان معلوم ہوتے ہو. اور یہ تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ تو بڑا نیک بننا چاہتا ہے, تیری نماز تجھے یہ سکھا رہی ہے کہ تو لوگوں کے کاموں میں آ کے دخل دے. اے نماز جو کٹے تو. قال یا قوم, تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, ارائیتم ان کنت علی بینہ, بھلا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, ورزقنی من, اور اس نے مجھے رزق دیا ہے, عقل دی ہے, ہدایت دی ہے, ورزقنی منہ رزقا حسنا, عمدہ روزی اپنی طرف سے دی ہے حلال کی چاہے تھوڑی ہو. وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہی کام میں خود کرنے شروع کر دوں. ان اريد الا الاصلاح, میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. مستطعت, جتنا مجھ سے ہو سکے. وما توفیقی الا باللہ, اور توفیق تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. میں زبردستی ہدایت تمہیں گھوٹ کے تو نہیں پلا سکتا. علیہ توکلت و الیہ انیب, اور میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع لاتا ہوں. وَيَا قَوْمْ, اور اے میری قوم, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي, دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے. اگر مجھ سے کوئی چڑ ہو گئی ہے نا تو میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق تو نہ کرو. اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ, دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم وہی مصیبت دیکھو کہ جو پہلے قوم نوح نے دیکھی, او قوم ہود, یا ان کی نسل میں سے ہود علیہ السلام کی قوم نے, او قوم صالح, یا ان کی نسل میں سے آگے قوم صالح نے. وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط کا حشر تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں, تمہارے قریب ہی ہے, اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا. کیونکہ نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام تو پری ابراہیمک ہیں, اور لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے.
اچھا اب دیکھیں اس میں وہی پوائنٹ کی بات, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو آپ کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے نا, کچھ عرصے بعد وہ صحیح بات بھی کرے نا تو آپ کو وہ بات بھی غلط لگنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس شخصیت سے نفرت ہو جاتی ہے. منافقین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا, نبی علیہ السلام سے ذاتی ضد اور عناد ان کو ہو گیا تھا, کیونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر بار بار وہ باتیں سننا پڑتی تھی تو کہتے تھے ہماری چھیڑ بنا لی. جیسے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری چھیڑ بنا لی ہے, بابت شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کسی اور انداز میں بھی کوئی بھی ایسی بات کریں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے تو پھر اس شخص سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر بیٹھو, یہ تمہارے بھلے کے لیے میں کر رہا ہوں جو تمہیں سمجھاتا ہوں. ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہماری شکل سے چڑ ہے نا, آپ کو کس نے کہا کہ ہماری ویڈیو اسے شیئر کروائیں, آپ اسے آیت اور حدیث شیئر کروائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ جو ضد پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں نا وہ اس آیت اور حدیث سے بھی چڑ جائیں گے. حالانکہ اس وقت تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا, قرآن کو تم بھی مانتے ہو, حدیث کو تم بھی مانتے ہو. پھر آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی کہ بیسیکلی ان کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ, ان کے فرقوں کے ساتھ وہ عقیدت ہے کہ اس عقیدت کی بنیاد پہ یہ قرآن و سنت کو نہیں قبول کرنا چاہتے. جس طرح کہ قوم شعیب کیا کہہ رہی تھی کہ ہم تیرے کہنے کے اوپر اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دے, کیا تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے اور دیکھنے میں تو بڑا شریف آدمی نظر آتا ہے اور کام تیرے یہ ہے. اور آگے جا کے پھر شعیب علیہ السلام کیسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھنا مجھے پتا ہے کہ جو بندہ کسی کو برائی سے روکتا ہے نا وہ پیڑا بننا ہی ہے جی, یہ نیچرل چیز ہے. اچھی اچھی باتیں کرنے والے سب کو اچھے لگتے ہیں, لیکن برائی سے روکنے والا کسی کو نہیں اچھا لگتا. حضرت عیسی علیہ السلام کے قتل کے فتوے بھی یہودیوں نے نکالے تھے, رومنز بت پرستوں نے نہیں نکالے, انہوں نے نکالے, کیونکہ وہ کہتے تھے تم حرام خور ہو, تم تورات کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہو, اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہو, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, سود خور ہو. تو موسیٰ کی تعلیمات تو تم نے چھوڑ دی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. تو ایک پیغمبر آگے یہ بات کر رہے ہیں تو مولویوں کو ہضم نہیں ہوئی, انہوں نے کہا قتل کرو, یہ تو دجال ہے نعوذ باللہ. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی بھی ہے, سب کچھ پتا تھا, پھر بھی ضد میں آگے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں شعیب علیہ السلام نے کہا میری دشمنی کے پیچھے ایسا نہ کرنا, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور استغفار کرو اپنے رب کی طرف, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ, بے شک میرا رب رحمت والا ہے اور محبت پیدا کرنے والا ہے, محبت ڈال دینے والا ہے. قَالُوا يَا شُعَيْبُ, اب یہ ایک اور کانٹے کی بات آ رہی ہے. دیکھیں یہ قوم شعیب کی جو یہ تین چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو کلیریفائی کریں گی کہ بالکل ریپلیکا ہو رہا ہے ہر جگہ. پہلا کیا بہانا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے, ہم انہیں چھوڑ کے تیرے پیچھے چلیں, یہ پہلا بہانا. دوسرا کہ تو بڑا سمجھدار آدمی تھا, تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا کہ تو یہ کچھ کر, ہمیں تو اس معاملے میں اختیار ہونا چاہیے, ہمارا مال ہے. تیسری چیز کہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں مجھ سے چڑ ہو گئی ہے, اس کے پیچھے اپنا بیڑا غرق نہ کرو. اب چوتھی چیز اس سے بھی حیران کن ہے. قالوا یا شعیب, انہوں نے جواب میں کہا ہے شعیب, ما نفقہ کثیرا مما تقول, ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری باتوں کو, بہت کچھ تم نے کہہ لیا, جو کچھ تم نے کہا ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. اب سمجھ تو ساری آ رہی ہے, تائیں تو جواب دے رہے ہو. سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک ایک پوائنٹ کا جواب کیوں دے رہے ہو؟ صرف جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہمیں سمجھ آتی. اچھا جو تم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اتنی فضول باتیں, ان کی دلیل کو پتا ہے؟ جس نے آپ کو کہتا ہے جی ایسی تکے نہیں کہتے طریقہ, بھائی جو تم طریقہ نماز کا ہے وہ کہیں لکھا ہوا دیکھا وہ بھی نہیں ہوا, اور اوپر سے کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ آپ کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اسی تو سنے ہی نہیں. جس نے اسی بچپن تو قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں, اور تھوڑے بزرگاں نے کہتے قرآن حدیث نہیں پڑھے آتے, تسی کتوں پڑھنا سی.
تو اے شعیب جو تم باتیں کرو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کثیرا مما تقول, اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور ہم تجھے اپنے میں کمزور بھی سمجھتے ہیں. اس حوالے سے بڑے کم لوگ ہی تیرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, جو ہوئے بھی ہیں وہ غریب غریب لوگ ہیں. وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا نا تو کب سے تجھے ہم نے سنسار کر دیا ہوتا, پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیتے. یہ وہ پانچویں بات بھی آ گئی جو میں نے کہا بڑی عجیب عجیب باتیں آئیں گی کہ بھئی اب مسئلہ یہ ہے کہ تیری باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں اور بڑا غصہ بھی آتا ہے, اور تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ تو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو جا, اور پھر شعیب علیہ السلام کا کہنا دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر لو. اب وہ اینڈ پہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور یہ بڑے غریب لوگ تیرے ساتھ اٹیچ ہیں, تو بڑا کمزور ہے. ہاں اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو کب سے تجھے قتل کر دیتے, سنسار کر دیتے, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور تو ہم پر اس حوالے سے کوئی غلبہ نہ پا سکتا. صرف تیرے قبیلے کا خیال ہے, قبائلی سسٹم میں یہی ہوتا ہے, اسی لیے انبیاء سٹرونگ قبیلوں میں پیدا ہوتے ہیں. نبی الاسلام کے پشت کے اوپر بھی تو بنو ہاشم کھڑے تھے نا, آپ کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ بھی نبی الاسلام کی حفاظت کرتے رہے. چچا عباس تو بعد میں ایمان لے کے آئے. تو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک ظاہر ہے وہ پورے قبیلے کے ساتھ بائیکاٹ اسی لیے کیا کہ وہ قبیلہ نبی الاسلام کا بنو ہاشم آپ کی پشت پہ کھڑا تھا. اچھا ایک اور جگہ آئے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجھ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ تو بڑا ہو کے ہماری قوم کا نام روشن کرے گا, لیکن تو کچھ اور نکلا. یعنی ظاہر ہے وہ ہوتے تو تیز ترار لوگ ہیں نا, مطلب جو بھی ڈومیننٹ لوگ ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے بڑی تیرے پہ امیدیں تھی کہ تو نے کل کو قوم کا نام روشن کرنا ہے, تو ساڑھے فرقے سے بیڑا غرق کر دیتا ہے تو. یہ وہ والی بات. قال یا قوم, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا ہے میری قوم, ارہتی اعز علیکم من اللہ, کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہو گیا اللہ سے بھی؟ یعنی اللہ سے تم نہیں ڈر رہے, تم اس چیز سے ڈر رہے ہو کہ میرے قبیلے کے لوگ میری پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے. تو اگر میری قوم کا قبیلہ جو میری پشت پہ کھڑا ہے ان کا تمہیں خوف ہے, تو اللہ جو تمہیں برباد کر سکتا ہے اس کا خوف نہیں ہے تمہیں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اور تم نے اللہ کے احکامات کو تو پس پش ڈال دیا ہے. اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, بے شک میرا رب تمہارے جو عمل ہیں انہیں اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے, اسے خوب پتہ ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, تو اے میری قوم پھر ٹھیک ہے, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين, تم اپنے کام کرو جو تم کر رہے ہو, میرا تو کام تھا سمجھانا. اِنِّي عَامِلٌ, اور میں جس دین کے اوپر ہوں میں اس پہ چلتا رہوں گا. تمہیں سمجھا دیا, اب تمہاری مرضی, اگر عذاب میں تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. سَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب تم جان جاؤ گے, مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ, کہ کس پہ آتا ہے عذاب ذلیل و خوار کر دینے والا. وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ, اور کون ہے جھوٹا. یعنی تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو نا, تمہارے ہی یہ سارے نظریات جھوٹے نکلنے, عذاب تم پہ آنا ہے. وَارْتَقِبُوهُ, تم بھی انتظار کرو. اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. لیکن عذاب پیغمبر نہیں لا سکتے, وہ اللہ کی مرضی سے آنا ہوتا ہے. یا اللہ لا سکتا ہے یا بابے لا سکتے ہیں, انورٹڈ کاما میں نگاہیں مار کے. ان کا نہیں, وہ اللہ کا فیصلہ ہے, جب بھی بھیجے گا. میرے پہ نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ ہے کہ نبی ان سے فرماؤ اگر میرے اوپر ہوتا کب سے تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عذاب کب آئے گا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب, نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, تو ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے, ان کی قوم کے ایمان لانے والے لوگ. برحمت منا,
अपने पास से रहमत के साथ। वअख़ज़तिल्लज़ीन ज़लमुस्सैहतु, और पकड़ लिया उन जालिमों को जो नाफरमान थे एक चिंगाड़ ने, खौफनाक कड़क ने। फ़अस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घुटनों के बल गिरे पड़े थे। कोई किधर था ना, बस इतनी जोरदार चीख आई कि उसकी वजह से उनके ऊपर मौत वाक़ हो। ये हो सकता है, अगर बहुत बुलंद आवाज से हो, उसकी वजह से, शॉक वेव्स की वजह से डेथ हो जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। कअल्लम यग़नऊ फीहा, और इस तरह घुटनों के बल उनकी लाशें पड़ी हुई थी जैसा कि वो दुनिया में कभी है ही नहीं। अला बुअदल लिमदियन, आगाह हो जाओ, हलाकत है मदियन के रहने वाले लोगों के लिए। कमा बाइदत समूद, जिस तरह के हलाक हुए थे कौम समूद वाले, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, उस तरह ये भी तबाह बर्बाद हो गए।